کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو۔ کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔
تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے۔ تو ہمارا ترجیح ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا، انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے، تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے۔ اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے، یہ دو طریقوں سے ممکن ہے۔ دیکھو ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں، میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے، یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں، تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا، یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے۔ دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے، یہی کہیں گے نا آپ۔ تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات کائنڈلی۔ ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار، یہ ڈاکٹروں کا ہے، پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں،
یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہیں جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, شعور تحت شعور, وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے, انکانشیس کانشیس, پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں, اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے, اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے, یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو, سچی مچی کی ٹینشن ہے, اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے, بلکہ ہے وہ, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے, اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں ہے میں بعد میں بات کروں گا. یعنی there are two types of tensions. ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں, آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے, محسوس زیادہ ہوتی ہیں. بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے, فیل اتنا ہو رہا ہے, فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے, بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے, اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا, فیلنگ آپ کی, بولو یار کیا ہو گیا, بڑھ جائے گی, فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے, کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے, تو بے عزتی کا لیول وہی ہے, تناسب وہی ہے, بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے, لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا, بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے, اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں, ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر, ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, تو اب تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے, یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے, جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے, یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے, یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا, زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے اسٹریس میں جا رہا ہے, اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں.
खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको? टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या? तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई? ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था? नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया? जब नाशुक्री होती है तो टेंशनें होती हैं। टेंशन में गया, अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं? सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त। हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता? अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने? अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था। तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया। तो शुगर का मौका था या नहीं था? इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है। पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है, सैलाब से जो तबाही आई है। तो लाशें निकल रही हैं कीचड़ के अंदर से। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में खुश्की में फंस गए, उनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं, वो भूख से तड़प के मर रहे हैं। अब आप देखें ना, इन हालात में मीडिया को देखें तो उनके सियासी झगड़े फड्डे ही चल रहे हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो यूं है। कोई भी कौम का नहीं सोच रहा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें, आप किसी ऐसी जगह फंसे हुए हों जहाँ चारों तरफ पानी हो, ना आप उससे निकल के जा सकते हैं, ना आपके पास कोई खुराक का इंतज़ाम है, तो आप पे गुजरेगी क्या क़यामत गुजरेगी। और कैसे तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे कि कोई खुराक का इंतज़ाम हो जाए और इस पर ऊपर से दोबारा बादल बरसना शुरू हो जाए। भाई ये सैलाब ज़दगान के हवाले से चंद बातें आप सुन लें। पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती है, सैलाब से जो तबाही आई है। 2011 में भी 10 या 11 में भी आया था सैलाब, मगर इतनी ख़तरनाक नौइयत का नहीं था। लाशें निकल रही हैं कीचड़ के अंदर से, अल्लाह बचाए। बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में खुश्की में फंस गए, उनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं, वो भूख से तड़प के मर रहे हैं, वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं रहा। अब इसमें एक तरीका तो ये कि हम हुकूमतों को बुरा भला कहते रहें। अब आप देखें ना, इन हालात में मीडिया को देखें तो उनके सियासी झगड़े फड्डे ही चल रहे हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो यूं है। कोई भी कौम का नहीं सोच रहा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें, आप किसी ऐसी जगह फंसे हुए हों जहाँ चारों तरफ पानी हो, ना आप उससे निकल के जा सकते हैं, ना आपके पास कोई खुराक का इंतज़ाम है, तो आप पे गुजरेगी क्या क़यामत गुजरेगी। और कैसे तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे कि कोई खुराक का इंतज़ाम हो जाए और इस पर ऊपर से दोबारा बादल बरसना शुरू हो जाए। तो इस मौके पे हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस कसम कुर्सी में जो लोग पड़े हुए हैं, हम उनको बेयारो मददगार ना छोड़ें। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ ये भी है कि जब भी मुल्क में इस तरह के हालात आते हैं, बहुत से फ्रॉडी लोग उन हालात को कैश करा के अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों के दिल में एक जज्बा होता है ना ताउन का। किसी ने भी कह दिया मेरे मामू का वहाँ घर टूट गया, ले भाई इतने पैसे ले ले। किसी ने भी कह दिया मेरे खाला के साथ वहाँ बेवा खाला थी, उनका बेचारी का घर टूट गया, ले भाई इतने पैसे। ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि बहुत से फ्रॉडी लोग कैश करा रहे होते हैं इस किस्म के हादसात को। आप कह सकते हैं फ्रॉडी होगा तो वो जाने, अल्लाह जाने, हमने तो पैसे दे दिए ना। भाई आपके पैसे देने से नुकसान ये होगा कि जहां लगने चाहिए थे वहां नहीं लगते। या तो आपके पास इतना पैसा होता ना, फेंकते रहो बैठ के कि चलो फ्रॉडी है तो बहुत से नेक लोग को भी लग जाए। आपने तो महदूद पैसा देना है ना। तो ऐसे मौके पे सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि जो हमारे ताजिर लोग हैं वो खुद अपनी गाड़ियों में जाएं। मैं 2010 में या 11 था, हम लोग किश्तियों में गए थे, अंदर किश्तियों में, क्योंकि गाड़ियों के रास्ते बंद हो गए थे। वो किश्तियाँ उन जगहों पे चली हैं जहाँ असल में खुश्की थी, लेकिन इतना पानी खड़ा हो गया था कि हम लांचों के जरिए अंदर गए और अंदर घर घर जाके हमने खुराक तकसीम की थी। तो असल तो ये है कि खुद से जाएं। मेरा भी इरादा है इंशाअल्लाह करीब सफ़र करने का, बलूचिस्तान या सिंध की तरफ मैं भी जाऊँगा इंशाअल्लाह। जो टूटा फूटा हमसे ताउन हो सका हम करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा इरादा है पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जाने का, क्योंकि जो ट्रस्ट होते हैं, जो रिलायबल ट्रस्ट होते हैं, उनको अंदर के हालात पता होते हैं। अब हम जाएं तो हम तो अजनबी हैं ना, तो हमें क्या पता कि कहाँ क्या हो रहा है।
تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا، لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں، اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ جائیں آپ۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا، مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے، میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا، بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں، بعض لوگ کیا کر رہے تھے، شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا۔ کچھ تھے مخلص، کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب نہیں کوئی بھی نہیں، کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں، جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا، تو جو جہاں کوریج نہیں ہو رہی، اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، خشکی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا۔ وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا، بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے، یقیناً ہے، ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں، آپ سمجھتے ہیں؟ تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے، میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر، میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاکٹ ویلفیئر، لیکن میرے شاگردوں کا ہے تو مجھے ان پہ اعتماد ہے۔ لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو، اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے، اس کا نام کیا ہے، بیت السلام، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ریلائبل لوگ ہیں۔ اور بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں، دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کریں، وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان تک پہنچائیں آپ۔ تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو۔ تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں، ملک کے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا۔ تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں، خیراتی اداروں میں ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں۔ جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے، لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا، غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں۔ تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے، خود سے جائیں بھائی، خود جائیں، خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے، کیسا پیارا واقعہ، حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں، بس انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا، تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو جا کے آپ، ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی، وہ ایسے غریب لوگ، ایسے بیچارے، سادہ چاول اور چنے تھے اس میں، وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے، وہ اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب کو کھلایا الحمدللہ وہاں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو، میانہ روی سے کام لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ پیسہ بھی ایک قوت ہے نا، آپ کے پاس ایک طاقت ہے۔ طاقت کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہو وہ نہیں کر سکے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی بولے نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس علم ہے تو ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نہ جاننے والا بولے نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے، خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے، وہ تو بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو تعویذ گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں۔ کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم A to Z ہی غلط ہے۔ وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں۔ جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا،
اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں, خوب سمجھ لیں, یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے, بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ دو چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو صحابہ نے بھی کیا, ہم بھی کرتے ہیں, بزرگان, کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا, علم آتا ہے, آتا واتا کیا ہے آپ کو, کیا ہے یہ, اس کا کوئی سلیبس, کوئی نصاب, کوئی مدرسہ. یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے. یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا, روحانی علاج جو کرتے ہیں, ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے, اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو, کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, علوم. کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. تو علوم کہہ دیے, اتنے سارے ہیں, اب کیا پتا چلے گا کون سے ہیں بھائی. بہت سارے ہیں بھائی, ہم نہیں بتا سکتے, بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو, میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں, میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے. یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے, ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں, میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا, میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا, مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام, بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. کیا ہو گیا, میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے, اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ, بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا, کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, جن کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں, کیا ہے اس کے پاس. شیخ الوظائف ہیں یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے, یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار, میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ, انسان ہے نا, وہ نہیں آ رہی سمجھ میں. ایسی ٹھیک تھی جب وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک تھی. ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کو بیوقوف بنانا, ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے. وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا, کچھ کو آسان ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے, یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹا دیں ہم, کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا, اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے, کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو, ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا, انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہیں, انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں, یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے, وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنے نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دی بھی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے, یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کرے کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی, 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے, جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے, ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں وہ کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے, کیوں, کیا ہے زعفران؟ یہ علوم ہے نا, علوم ہے, ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تھوڑی ہے. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟
زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی دو زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں, خانیوال پہ جا کے دو ہوتے ہیں نا, ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا, کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بس جا رہے ہیں, کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں. اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا, پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو, اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا, لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے, حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو, ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے, لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو, بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم, ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کا کلینک بند کراؤ, اس کا مطلب بند کراؤ, دھرنے دو, جلوس نکالو. اس طرح کے لوگ لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو, تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے, یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی, میں نے بھگایا ہے. ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا, غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں, آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں, یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو, ان کو گالیاں دو, ان کو برا بلا کہو, یہ پھر بھی چپکے حضرت 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 کرتے. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے, اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی. بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے علماء باخلاق ہوتے ہیں, جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے, بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے. تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں, سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں, مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا, سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا. یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں, ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے. بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے, اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی, انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا, تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, اللہ نے جب عزت, دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت, آپ کو بےزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی. اس سے بےزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی. گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو, تو کہہ رہے میں مجھے محسوس ہوتی ہے بےزتی. تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بےزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک پیکج ہے خودکشی سے بچنے کا. بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے بے روزگاری کے اور یہ وہ. تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی, تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے بےزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت. تو میں نے کہا بےزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے, انسان بےزتی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے 1 مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے ابھی 1 مہینے تک خودکشی کو ڈیلے کر دو, پھر میرے پاس آنا, پھر میں 1 مہینے کا پیکج اور دوں گا, تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو. تو
لیکن اب ہوتا کیا ہے خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا، اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ عزت دار لوگوں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے جنت بنائی ہے نا، وہیں جہنم بھی کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک طرف قرآن انسانوں کے فضائل بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو مسجود ملائکہ فرشتوں کا مسجود بنایا. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے جو ہے ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے. اتنی ایک طرف اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا مقام گدھے گھوڑوں جیسا نہیں ہوتا بلکہ گدھے گھوڑوں سے کم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ تو گدھا گھوڑا ہے، وہ تو وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں کے کام ہوتے ہیں. تم تو وہ تھوڑی ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تمہیں تو اللہ نے ذہانت دی، عقل دی ہے، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ لہذا اللہ کہتے ہیں انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں، یا احقر المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. والتین والزیتون میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. دیکھو فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. عجیب بات ہے یار، کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین، اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور کی قسم. اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم. اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے؟ انسان ہے. انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. کوئی تک بن رہا ہے؟ بھائی بتا دو اگر نہیں سمجھ آ رہا. بھائی بظاہر تو بے ربط کلام ہے نا. انجیر کی قسم، بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم، چینی کی قسم ہے، بھائی ٹماٹر کی قسم. تو اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہے گا یار کیا ٹماٹر کی قسم، کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو، یہ سب کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتا.